سب سے زیادہ قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے. میں نے فوراً سے کپڑا بچھایا، اللہ کے پیغمبر نے پڑھا، میں نے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد مجھے اللہ کے پیغمبر کی کوئی بات نہیں بولی. قرآن مجید کے کئی ایسے واقعات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے روایت بالمعنی جائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ہم نے حجیت حدیث کے حوالے سے یہ ایک سیریز شروع کی ہے اور الحمدللہ 3 ایپیسوڈ ہمارے ہو چکے ہیں. پہلے ایپیسوڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو، مبعوث کرنے کے مقاصد کو ذکر کیا گیا، اور دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے کوشش کی قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت کرنے کی کہ جس طرح قرآن مجید وحی ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں. اور تیسرے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا، بعینہ ہی احادیث مبارکہ کو بھی لکھا جاتا تھا. کتابت حدیث کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور آج سے ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کریں گے کہ جو اعتراضات احادیث کے اوپر کیے جاتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور وہ کیا ہیں. جو احادیث کے اوپر اعتراضات ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. کچھ منکرین حدیث وہ ہیں کہ جو کلی طور پر احادیث کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف اور صرف قرآن مجید ہے، یہی کتاب ہے، یہی رشد و ہدایت کا منبع ہے، اور ہم نے اسی سے مسائل کو اخذ کرنا ہے، اور انہی سے ہماری زندگی کے جو مقاصد ہیں یا جو زندگی کے معاملات ہیں وہ اسی کے ذریعے ہم نے حل کرنے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو احادیث مبارکہ کو مانتے تو ہیں لیکن اپنی دانست کے مطابق. اگر حدیث ان کے مذہب کو، ان کے مقصد کو تقویت دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ احادیث کی یا تو تعویل کرتے ہیں یا پھر کوشش کرتے ہیں کہ کہا جائے کہ یہ حدیث قرآن مجید کے مخالف ہے، یہ عقل کے مخالف ہے، سائنس کے مخالف ہے، احادیث آپس میں ٹکراتی ہیں، تو اس طرح کی بات کر کے یا پھر کہہ دیتے ہیں یہ حدیث متواترہ کے خلاف ہے اور یہ خبر واحد ہے اس لیے یہ حجت نہیں ہے. تو اس طرح سے وہ اعتراض کر کے حدیث کا رد کر دیتے ہیں. تو آج سے انشاءاللہ ہم ان اعتراضات کو بھی دیکھیں گے، ان کے دلائل کو بھی دیکھیں گے، اور ان کا انشاءاللہ رد بھی کریں گے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حجیت حدیث کو انشاءاللہ ان کے سامنے واضح بھی کریں گے. سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ تو یہی کیا جاتا تھا کہ حدیث وحی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم نے الحمدللہ لیکچر ریکارڈ کروا دیے. اور اسی طرح اس کے بعد جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث بالمعنی روایت کرتے ہیں محدثین، باللفظ روایت نہیں کرتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں بعینہ ہی وہ الفاظ ہم تک نہیں پہنچتے، بلکہ محدثین بالمعنی بیان کرتے ہیں. جو انہوں نے سمجھا، جو مفہوم ان کے پاس آیا، وہ اس مفہوم کو بیان کرتے ہیں اپنے الفاظ کے اندر. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا پھر کسی محدث نے اپنے اعتبار سے ان الفاظ کو بیان کیا ہے اپنی فہم کے، اپنی دانش کے مطابق. تو یہ جو اعتراض ہے ان کا، یہ اعتراض درست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن مجید سے مسائل کو اخذ کرتے ہیں، ہم احادیث مبارکہ کو نہیں مانتے. تو ان کے پاس قرآن مجید سے اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ بالمعنی اگر کوئی شخص کوئی بات بیان کرتا ہے، کوئی حدیث بیان کرتا ہے، کوئی روایت پیش کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. نقل سے، قرآن مجید سے ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور قرآن مجید ان کے برخلاف دلیل ہے. قرآن مجید کے کئی ایسے واقعات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے، اور میں انشاءاللہ اسی لیکچر میں آگے چل کے اس کے اوپر گفتگو بھی کروں گا. اور اسی طرح نقل کے ساتھ ساتھ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں کہ بعینہ ہی بالالفاظ ہم وہی چیز بیان کریں جو ہم نے آگے سے سنی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ پہ ہے ھذا شیء حرام، یہ چیز حرام ہے، یہ حرمت پر دلالت کرتی ہے یہ عبارت، اور آگے سے اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے لا یحل یا ولا یجوز، کہ یہ چیز حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو ایک ہی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے. تو بالمعنی روایت بیان کرنا، عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ مفہوم اور کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے. آپ اپنے الفاظ میں بات بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور قرآن مجید کے بہت سے دلائل ہیں جو اس چیز کے اوپر دلالت کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر روایات ہیں وہ اکثر بالالفاظ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور محدثین نے روایت کی ہیں، بالمعنی نہیں ہے، خاص طور پہ وہ روایات، وہ احادیث جن کے اندر تعبد ہے، جو عبادت سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا تعلق نماز، جن کا تعلق نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں، ذکر اللہ کے ساتھ ہے، تعبد والی جو روایات ہیں وہ اکثر بلکہ مکمل ساری روایات ایسی ہیں کہ جو بالالفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. صحابہ نے الفاظ کا بھی اہتمام کیا، اور ہم پچھلے لیکچر میں نے بیان کیا تھا کہ صحابہ اکرام کوشش کرتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو یاد کر لیں، اور اگر جو یاد نہیں بھی کر سکے، تعبد والی جو روایات، جو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ صحابہ نے بالالفاظ بیان کیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ میں کون ہے جو کپڑا بچھائے اور پھر میں اوپر کچھ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد وہ اپنے سینے سے لگا لے، اس کو میری کوئی بھی روایت بھولے گی نہیں. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ روایات بیان کرنے والے صحابی، وہ کہتے ہیں میں نے فوراً سے کپڑا بچھایا، اللہ کے پیغمبر نے پڑھا، میں نے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد مجھے اللہ کے پیغمبر کی کوئی بات نہیں بولی. تو وہ کیسے ہم کہہ دیں کہ وہ بالمعنی بیان کرتے تھے؟ انہوں نے تو اللہ کے پیغمبر کی اس فرمان کی وجہ سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بالکل بالالفاظ ساری کی ساری روایات کو یاد کیا اور آگے ہم تک جو ہے وہ پہنچایا ہے. اور اگر ہم یہ بھی کہہ دیں کہ محدثین نے جو سمجھا ہو شاید کہ انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہو، تو اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہے. محدثین بھی انہی الفاظ کو یاد کر کے آگے بیان کرتے تھے. ہاں کسی جگہ پہ اگر فہم ہے بھی تو وہ بہت قلیل اور بہت کم ہے، جو کہ عقل کے منافی بھی نہیں. میں آپ کے سامنے ایک دلیل کے طور پر ایک حدیث صحیح بخاری میں سے پیش کرتا ہوں. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے کی ایک دعا سکھلائی. اللہ کے پیغمبر نے کہا اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة ثم اضطجع على شقک الایمن. اے برا، جب آپ سونے لگیں تو اپنے بستر پر جانے سے پہلے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے آپ وضو کر لیں، پھر اپنی دائیں کروٹ لیتے، اور ثم قل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھلائی اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ. یہ لمبی دعا ہے کہ اللہ میں اپنے چہرے کو آپ کے لیے جھکاتا ہوں، اور اسی طرح میں اپنے معاملات آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور میں اپنی جو ہے نا وہ کمر کو، اپنے آپ کو آپ کے لیے پناہ میں دیتا ہوں. رغبت اور رہبت یعنی جنت کی جستجو کرتے ہوئے آپ کے عذاب سے یہ ایک لمبی روایت ہے. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعا سکھلائی. لیکن سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے پیغمبر کو یہ دعا سنائی تو میں نے آخر میں یہ الفاظ کہے وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کے الفاظ بولے تھے، اور میں نے وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کے الفاظ بولے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھے ٹوکا اور کہا قل، ایسے نہ کہو بلکہ یہ کہو وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو یہاں اللہ کے پیغمبر نے الفاظ کی کریکشن کروائی ہے، الفاظ کی درستگی کروائی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محدثین صرف اور صرف بالمعنی روایات کو بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تعبد والے ہیں یا دعائیں ہیں، بعینی ہی وہی الفاظ بولتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بلکہ محدثین نے تو یہاں تک اہتمام کیا ہے کہ اگر روایت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فعل جو اس سے ریلیٹ کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اس فعل کو بھی ذکر کیا گیا ہے، تو محدثین بعینی ہی اس فعل کو بھی ذکر کرتے ہیں، ویسا فعل بھی کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں عبیدہ سلمانی یہ راوی حدیث ہیں، اور ان کی کنیت ابو عمر یا ابو مسلم کنیت ہے. یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں حدیث سنائی، غالباً یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ جب آخری بندہ جہنم سے نکال کر کے جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو وہ جب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جنت کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ یہ تو جنت فل ہو گئی ہے، جنت تو مکمل ہو گئی ہے، مجھے تو کوئی چیز یا کوئی جگہ نہیں ملتی کہ جو میں دیکھوں کہ یہ خالی اور میں وہاں جا کر کے اپنا گھر بناؤں یا میں وہاں چلا جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ انت تستہزئ منی،
آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس جگہ پہ, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرائے. صحابہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا مما تضحکو, کہ آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں, ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاکذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضحک رب العالمین, کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اس بات کو سنا تو اللہ تعالیٰ کا مسکرائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے, اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے پیغمبر اس قدر مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے, آگے تابعین نے بات بیان کی وہ بھی مسکرائے, محدثین تک بات گئی انہوں نے بھی مسکرا کر کے اس حدیث کو بیان کیا. تو محدثین نے یہاں تک کا اہتمام کیا ہے کہ اگر حدیث سے متعلقہ کوئی فعل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابی کا کوئی فعل ہے تو اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ فعل یہ کام اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو بیان کیا. تو ہم کس طرح کہہ دیں کہ ساری کی ساری روایات بالمعنی ہیں اور ہم ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتے یا ہم ان کو حجت نہیں مانتے؟ تو صحابہ اکرام کوشش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو یاد کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو لکھنے کی, کیونکہ ضبط کتاب بھی ہے ضبط صدر بھی ہے, ایک زبانی یاد کرنا بھی ہے اور ایک ضبط کتاب ہے کہ فوراً اس کو لکھ لیا کرتے تھے. جس طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا. فنہتنی قریشن, مجھے قریش کے جو لوگ ہیں انہوں نے منع کیا, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الرضا والغضب, کہ اللہ کے پیغمبر بھی بشر ہیں, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں, آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی. مطلب کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے الفاظ نکلے ہوئے فوراً لکھ لیتے تھے, اور وہ روایت باللفظ ہے, وہ الفاظ کے طور پہ بیان کیا کرتے تھے. تو جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ روایت بالمعنی ہے, اس وجہ سے ہم نہیں مانتے کہ پتہ نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا نہیں. تو یہ میں نے چند ایک دلائل آپ کے سامنے رکھے. اور اسی طرح اگر روایت بالمعنی ہے بھی اور بالکل موجود بھی ہے, کیونکہ جو تقریری روایت جس طرح ہم حدیث کی تعریف کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور آپ کی تقریر سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, صحابہ نے ان کو ذکر کیا, تو اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں, یہ روایت بالمعنی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند افعال ہیں, کچھ افعال ہیں, اب اس فعل کو جب صحابی ذکر کریں گے تو وہ اپنے الفاظ میں ذکر کریں گے. تو یہاں جو روایت بالمعنی بیان کرنا ہے یہ بھی منافی نہیں ہے, نہ عقل کے منافی ہے نہ نقل کے منافی ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 اور کتابوں کا ذکر کیا, تورات, انجیل اور زبور کا. تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہے, اور اسی طرح انجیل جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے جو قریبی ہیں جو ان کے حواری ہیں وہ آرامی زبان بولنے والے تھے, اور اس کے انجیل کے اگر نسخے دیکھیں پرانے تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یونانی زبان میں نازل کی گئی ہے. اور اسی طرح جو زبور ہے وہ بھی عبرانی زبان میں ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام عبرانی زبان بولتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کا تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر ہیں عبرانی زبان میں یہ سارے واقعات, بولنے والی جو لینگویج ہے وہ بھی عبرانی زبان یا آرامی یونانی زبان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن مجید میں, وہ چاہے ابراہیم علیہ السلام کا قارون کے ساتھ ہو مناظرہ ہو, یا پھر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ مکالمہ ہو, یا اسی طرح اپنے بیٹے سے یہ کہنا کہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک, تو یہ باتیں قرآن مجید نے بالمعنی بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ روایات بالمعنی بیان کی ہیں, اور ویسے تو وہ عبرانی زبان میں تھی. اسی طرح سب سے زیادہ قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے انبیاء میں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے, لیکن ان کی بھی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بالمعنی بیان کی ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں, یہ تو انسانوں کی طرف سے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اس بات کی تحدید نہیں کی کہ بس میری طرف سے یہ ہو سکتا ہے باقی کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا, مقید نہیں کیا, تو اس کا مطلب قرآن مجید کی طرف سے اجازت ہے. اور قرآن مجید نے ایک واقعے کو 2-3 جگہ پہ ذکر کیا ہے, اور تینوں جگہ پہ الفاظ مختلف ہیں, یعنی روایت بالمعنی ہے, مفہوم کو ذکر کیا گیا ہے, اور
ان کے اندر الفاظ مختلف ہیں. جس طرح ابلیس کا قصہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ذکر کیا ہے اور الفاظ ہر جگہ پہ مختلف ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ ذکر کیا ہے لیکن الفاظ ہر جگہ پہ مختلف. موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ جو جھگڑا یا جو قصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات کے اوپر قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، الفاظ مختلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ کے ساتھ روایت بالمعنی بیان کرنا وہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بھی روایت بالمعنی بیان کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر جھوٹ شامل نہیں کرے گا، اس واقعے کے اندر جھوٹ شامل نہ کرے. اور محدثین نے اس کا بڑا اہتمام کیا، ثقہ کی روایت، اوثق کی روایت، اور اسی طرح اگر کسی کا ضابطہ کمزور ہو گیا، کسی کی کتابیں جل گئی ہیں تو ان کی روایت کو بھی جو ہے وہ شاہد کے طور پہ ذکر کیا ہے، ان کی روایات کو ویسے قبول نہیں کیا. اگر کسی کا آخری عمر کے اندر دماغ کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی ان کے جو ہے فہم کا سمجھ کا مسئلہ بن گیا ہے، ان کے ضبط کا مسئلہ بن گیا ہے، تو کوشش کیے کہ ان کی پہلی روایات کون سی ہیں وہ بھی ذکر کر دیں، ان کے بعد والی کون سی روایات ہیں ان کو ذکر کیا جائے اور ان سے استدلال نہ کیا جائے جب تک کہ ان جیسی کوئی اور روایات نہ آ جائیں. تو یہ بات کہنا کہ احادیث مبارکہ روایت بالمعنی ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو محدثین ہمیں پیش کر رہے ہیں یا پھر یہ محدثین کے اپنے الفاظ ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم احادیث کا رد کر دیں. احادیث میں اکثر تعداد جو ہے وہ ایسی ہے جو روایت باللفظ بھی ہے اور کچھ تعداد وہ ہے جو روایت بالمعنی ہے، اور وہ بھی جو روایت بالمعنی ہے وہ بھی قابل حجت ہے، اس کے دلائل قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حجیت حدیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی، احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.